اسلام کے اندر حقوق انسانی کا کیا تصور ہے؟ اہل مغرب نے صدیوں کی ٹھوکریں کھا کے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا، ایک عام جو انسان ہے اس دنیا میں بسنے والا، وہ ہے اس پوری کائنات میں سینٹر کے اندر، یعنی سب سے امپورٹنٹ انسان ہے۔ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ڈارک ایجز تھی، جس میں جو بادشاہت تھی اور جو پاپائیت تھی، انہوں نے مل کر ایک ایسا ظالمانہ نظام مغرب پر مسلط کیے رکھا جس میں جو عام انسان کی حیثیت حشات الارض سے بھی شاید کم تھی۔ 1% اشرافیہ، 99% وسائل کی مالک تھی۔ نیچے جو بسنے والی مخلوق ہے اس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ وہاں پہ سب سے پہلے جو بغاوت ہوئی وہ اسی کلیسا کے خلاف ہوئی۔ کلیسا کی جو اتھارٹی تھی اس کو چیلنج کر دی کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو ہمیں بتانے والے؟ اللہ کی کتاب کو ہم خود پڑھیں گے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ ان بادشاہوں کا حق ہے۔ اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہوا نا جب، تو پروٹیسٹنٹ فرقہ سامنے آیا، پھر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی ایک جنگ ہوتی ہے، لاکھوں جانے گئیں۔ اس کے بعد وہ جو بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو رولنگ اشرافیہ تھی، انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی یہ تو معاملہ اس طرح نہیں چلے گا، اب کچھ تو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ اب جو سب سے بڑا پلر رہ گیا تھا وہ بادشاہت رہ گئی، اس کے خلاف پھر بغاوت ہوئی، اور وہ سب سے پہلے امریکن ریولوشن ہے، امریکہ میں جو انقلاب آیا، اس کے بعد پھر فرانس میں انقلاب آیا۔ تو یہ دو جو انقلابات تھے اس نے پوری مغرب کی کایا الٹ دی، بلکہ انسانیت کی کایا ہی پلٹ دی۔ تب جا کے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ ہاں انسان کا حق ہے۔ ایک اور تصور آیا، عمرانی معاہدے کا تصور آیا کہ یہ جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس لیے ہمارا اور ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم آپ کو اپنا حاکم تسلیم کریں گے، لیکن کچھ شروط ہوں گی، وہ شرائط آپ پوری کریں گے، آپ ہمارے حاکم رہیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن اگر آپ نے ان شرائط کو پورا نہ کیا تو پھر بغاوت ہوگی۔ یہ تھا عمرانی معاہدہ، جس کے تحت پھر نیا سسٹم وجود میں آیا جسے جدید ریاست کا سسٹم ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے۔ امریکی انقلاب کے بعد جو ڈکلیریشن آیا، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، اور جو فرانسیسی انقلاب کے بعد ڈکلیریشن آیا، ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزن، ان دونوں کو آپ پڑھے جائیں، ان میں جو الفاظ لکھے ہیں آپ کا کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے گی، ہر انسان کو تو وقار یہ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتائی کہ یہ ہوا کیا، یہاں تک بات کیسے پہنچی، لیکن اس سے بہت پہلے انسان کا یہ شرف اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ پورا چیپٹر ہمارے نصاب سے غائب ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن بھی کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کو ویسٹ کے بھی بڑے بڑے اسکالرز نے جو کہا ہے کہ یہ اصل میں ہیومن رائٹس کا پہلا چارٹر یہ ہے، جس میں آپ نے وہ کیا الفاظ تھے، کیا انداز ہے اس کا، سن لو تمہارا رب ایک ہے، اور سن لو تمہارے باپ دادا ایک ہے، نہ گورے ہو کالے پر، نہ کالے ہو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ انسان کو وہ شرف دیا گیا کہ یہاں پر کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہوگا، سب برابر ہو۔ تمہاری مال اور جان جو ہے اس کعبے سے زیادہ حرمت رکھتی، یعنی یہ کعبے کی حرمت تو آج ہمارے دل میں ہے، لیکن انسانی جان کی حرمت واللہ ہمارے دل سے ختم ہوتی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا مسلمانوں کا، وہ یہی ہے کہ ہماری قدر اپنے بارے میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقام کیا تھا، ہم خلیفۃ اللہ فی الارض، کیا خوبصورت آیت ہے قرآن میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ تم انسان کیا چیز ہو، یقیناً ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو ہم نے مکرم کیا ہے، اس کو ایک مقام دیا ہے اور خشکی اور تری پہ تصرف دیا ہے، پوری یونیورس تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ وَسَخَرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ہے انسان، اس پوری کائنات کا بادشاہ، اللہ کا نائب سردار۔ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں تو یہ بتایا نہیں جا رہا۔ تو اصل میں اسلام کا تصور انسانی، یہ حقوق انسانی جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسلام میں جانوروں کے حقوق بھی، پودوں کے حقوق بھی ہیں، اور تو اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے حقوق بھی رکھے ہیں، دشمن کے بھی حقوق ہیں۔ کیا دین ہمیں دے کر بھیجا گیا تھا، یہی وہ درس تھا جو خلفاء راشدین نے سکھایا، یہی وہ درس اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پھر خلفاء راشدین نے سکھایا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسلام کے اندر جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کا حق جو اللہ کو نہیں ماننے والا اس سے زیادہ، اور یہ بالکل بنتا بھی، زمین اس کی ہے، اس کی زمین پر انسان رہ رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو نہ مانے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اب وہ جو ہے اس کو جزیہ دینا پڑے گا، مسلمانوں کے ماتحت رہنا پڑے گا، پوزیشن آف اتھارٹی اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن یہ بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا، جو مغرب نے ٹھوکریں کھا کے سمجھی، حقوق انسانی کا یہ تصور جو ہے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ امت مسلمہ کے جو دانشور ہیں ان کو سوچنا ہے کیا وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ورنہ یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔